قرآن کریم کے پہلے سپارے کا دوسرا رکوع ہے۔ یہ چند آیات ہیں جو پروردگار عالم نے کلام پاک کے ابتدا میں ہی جن کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں عموماً چند احکام اور چند قسم کے خصوصی طور پر واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک ماننے والوں کے حالات جن کو قرآن کریم کی اصطلاح میں مومن کہا جاتا ہے، ایک نہ ماننے والے انکار کرنے والوں کے حالات جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے، ایک تیسرا گروہ ہے جو اس کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ مومنوں میں گئے تو کہتے ہیں ہم تمہاری ساتھ ہیں، کافروں میں گئے تو کہتے ہیں ہم تمہاری ساتھ ہیں۔ اور سب سے زیادہ خطرناک گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے۔ عربی کا لفظ ہے منافق۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ منافق کہتے کس کو ہے۔ علماء کی اصطلاح میں منافق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان سے کچھ اور ہو۔ کھلے لفظوں میں سمجھاؤں آپ کو، باہر کے بے ایمان کو کافر کہتے ہیں، اندر کے بے ایمان کو منافق کہتے ہیں۔ جس کا اندر کارا، اندر سے مشرک، اندر سے دین کا دشمن، قرآن کا دشمن، نبی کی ختم نبوت کا دشمن، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور کا دشمن، قرآن کریم کا دشمن، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے پہلے مومنین کا اور پھر کفار کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ان منافقین کے ذکر کو شروع فرمایا اور یوں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ وہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ پاک ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے مثل سے بے مثال ہے، وہ پروردگار عالم ہے، اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، اپنی شان میں نرالا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات و صفات نرالی، آن نرالی، شان نرالی، قدرت نرالی، عظمت نرالی، سب کچھ نرالا۔ مَن یقول آمنا باللہ، اور اس پر ان کا یقین بھی ہے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ضرور آئے گی، قیامت کا دن بھی آئے گا، سزا بھی ملے گی، نیکی کرنے والوں کو جزا ملے گی، بدی کرنے والوں کو سزا ملے گی، مصطفیٰ کریم کے فرما برداروں کو جزا ملے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کو سزا ملے گی، دین کی عظمت کو برقرار رکھنے والوں کو جزا ملے گی، دین کی قدر اور شاعر اسلام کی توہین کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ،
قیامت پر بھی ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے، اللہ کی ذات و صفات پہ بھی یقین اور ایمان ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کسی نبی کی بات نہیں، کسی صحابی کی بات نہیں، کسی ولی کی بات نہیں، کسی درویش اور قلندر کی بات نہیں، کسی طبقے اور جماعت کی بات نہیں، کسی فرقے کی بات نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں باوجود اس کے وَمِنَ النَّاسِ آمنا باللہ، مجھ پر وہ ایمان بھی رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے، لیکن میں خدا کہتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز ایماندار نہیں۔ الہ العالمین ایسا کیوں ہے؟ خود اللہ پاک نے تائید کر دی، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر ان کا یقین و ایمان ہے کہ ضرور قیامت آئے گی، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں میں خدا جو کہتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، پھر بھی ایماندار نہیں، میرے بندوں میں شامل نہیں، میرے نیک بندوں میں شامل نہیں، نیکوکار نہیں، میرے کام کے نہیں، دین کے کام کے نہیں، اسلام کے کام کے نہیں، مذہب کے کام کے نہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز ایماندار ہو ہی نہیں سکتے۔ الہ العالمین ایسا کیوں؟ انہوں نے کیا غضب کر دیا، انہوں نے کیا ظلم کر دیا، انہوں نے ایسا کیا ستم ڈھا دیا؟ قیامت پر ایمان ہو، اللہ کی ذات پر ان کا یقین و ایمان ہو، اور پھر بھی وہ مومن نہیں۔ جواب دیا، یہ نہیں فرمایا چوری کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا قتل کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا زنا کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا شراب پیتے ہیں۔ کیوں؟ چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا رہے، کبھی اس کو نیکی نہیں سمجھے گا، زنا کرنے والا ساری عمر بدکاری کرتا رہے، کبھی اس کو عبادت نہیں سمجھے گا، تمام شراب پینے والا کبھی اس کو عبادت نہیں سمجھے گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یہ جو منافق ہے یہ اندر کا بے ایمان ہے، اندر کا کالا ہے، اندر کا منافق ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، دھوکہ دیتے ہیں اللہ پاک کو۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ فرمایا میرے نیک بندوں کو، مجھ پر یقین اور ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکے کی کئی قسمیں ہیں۔ کاروبار میں دھوکہ دینا، پیسہ کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا، فریب دینا۔ کہاں تک چلے گی فریب بازی؟ دنیا ہی میں کھل جایا کرتی ہے۔ اسلام اور ایمان کی چوری تو بہت جلد کھل جایا کرتی ہے کہ کون ہے، کس انداز کی چوری کرتا ہے، کس قسم کی چوری کرنے میں مصروف ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا یخادعون اللہ، اللہ پاک کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا وما یخدعون، بندوں کو دھوکے دیتے ہیں، فریب میں دیتے ہیں، جال سازی کرتے ہیں، ٹھگی مارتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، فریب میں مبتلا کیے ہوئے۔ دنیاوی کاروبار میں فریب کرنا، دھوکہ دینا، مال کے بدلے کوئی اور مال بتلانا،
دین کے معاملات میں فریب کرنا، اللہ کے نظام میں فریب کرنا، اسلام اسلام کا نام لیتے جانا، کفریہ نظام کو ہر وقت چلانا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو، لائے ہوئے ضابطۂ حیات کو، اس نصب العین کو دفن کر دینا، اس کو قید کر دینا، اس کو مقید کر دینا، اللہ کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے برکت سمجھنا، جنت میں جانے کا ایک آخر میں ٹکٹ سمجھنا، دنیا میں کام آنے کے لیے اس کا کوئی کام نہیں۔ آج یہ جتنے علماء دیوبند کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ تم نے اور تمہارے بڑوں نے، تمہارے اور بڑوں نے کبھی ختم نبوت کے دشمنوں کے سامنا بھی کیا؟ وہ ایک غازی علم الدین تھا جو کسی کا لمبا چوڑا مرید نہیں، کسی مسجد کا امام نہیں، کسی مسجد کا خطیب نہیں، کسی پارٹی کا لیڈر نہیں، پیر نہیں، درویش نہیں بنا پھرتا، لمبا کرتا نہیں پہن رکھا، لمبا تسبیح اٹھائے نہیں پھرتا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں تقریر فرمائی، فرمانے لگے لوگوں فاطمہ الزہرا تمہارے سامنے ننگے سر آئی ہے اور سوال کرتی ہے لوگوں میرے ابا کی ختم نبوت والی چادر کو کیا ہوا؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے سامنے 1,24,000 انبیاء کرام کی نبوت ختم، رسولوں کی رسالت ختم، پیغمبروں کی پیغمبری ختم، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی کیسے بن سکتا ہے؟ جو آئے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، وہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے، نبی تو کیا نبی کا امتی بھی ہو نہیں سکتا۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا ہے، 1000 صحابہ کرام شہید ہوئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ۔ کبھی نام نہیں لیں گے بھولنے سے یہ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے مرزائیوں کا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن کریم، اللہ پاک کے بھیجا ہوا قرآن کریم صاف صاف کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تم میرے ماننے والوں کو، مجھ پر یقین رکھنے والوں کو دھوکہ دیتے ہو، فریب کرتے ہو۔ پھر وہی حالات شروع ہو گئے پاکستان میں۔ سرتاج الاولیاء کامل رہنما میرے پیر و مرشد حضرت مولانا خان محمد صاحب خان قصرادیہ والے مدد ذلہ اسلام آباد میں ختم نبوت کے جلسے میں شریک ہوئے۔ اطلاع یہ ہے کہ حضرت کی داڑھی اکھاڑی گئی، حضرت کی داڑھی کھینچی گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سن 76 میں علماء کی داڑھی کھینچنے والے کا تمہیں پتہ نہیں کیا حشر ہوا۔ تو تمہیں پتہ نہیں پرسوں اسرائیل نے تمہارے مسلمانوں کے جو گلے پکڑ کر دبائے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم دین کا کیا کام کر رہے ہو؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جس کا ایمان نہیں، میں کہتا ہوں اس کی نماز بیکار ہے، اس کا روزہ بیکار ہے، اس کا حج بیکار ہے، اس کی زکات بیکار ہے۔ وہ ساری رات بیت اللہ میں کھڑے ہو کر طواف کرے، اللہ پاک کے یہاں اس کی کوئی عظمت نہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، پر باوجود ان کی میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نبی کی عظمت نہ رہے، نبی کی ختم نبوت نہ رہے، کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ چادر ختم نبوت کا تاج پروردگار عالم نے اڑا کے بھیجا ہے، سرتاج الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے، شہنشاہ کائنات بنا کے بھیجا ہے، دنیا اور وما فیہا کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے۔ کس کی مجال ہے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ ڈالے؟ جو انگریز کے ایجنٹ ہے، جو یہودیوں کے ایجنٹ ہے، جو کافروں کے ایجنٹ ہے، جو حرام کھانے والے ہیں، وہ ختم نبوت سے بغاوت کر کے علماء کی توہین کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، انشاءاللہ دنیا ہی میں علاج ہوتا دیکھا۔ اسی کو کہتا کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور مٹ جائے گی اے ستمگر تیری ہستی ایک دن۔ کہاں گئے پہلے؟ ان کی تو اتنی ہاہو کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ 36,000 ایکڑ کا مالک تھا، کتنی بڑی پارٹی کا چیئرمین تھا، سارے ملک میں پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا تھا، تباہی پھر گئی، شکلیں بدل گئی لوگوں کی۔ اللہ پاک نے دنیا ہی میں سزا دی، اور خدا نے یہ تھوڑی کہہ رکھا کہ میں ایک دو کو دوں گا باقیوں کو پوچھوں گا ہی نہیں۔ اب جو ایسا کرے گا اس سے زیادہ ذلیل ہوگا، اس سے زیادہ دنیا ہی میں بے عزت ہو کے مرے گا، اور آخرت کا عذاب جو ہوگا وہ خدا جانتا ہے۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، آ گئی نا بات وہی، اندر کا کالا، اندر کا بے ایمان، اوپر سے یاری دوستی۔ ابھی ہم آپ کے پرانے دوستوں میں سے ہیں، ہماری آپ کی بڑی پرانی دوستی ہے، ادھر دروازے پہ دیکھ رہا ہے بیٹی خوبصورت ہے، ہاتھ لگ جائے تو اس کی بیٹی کی آبرو برباد کر دو۔ دوست کی بہن کی آبرو کو برباد کرنے کا پروگرام ہے، دوست کی بیوی کی آبرو کو تباہ کرنے کا پروگرام ہے، دوستوں رشتہ داروں کی بیٹیوں کی آبرو کو برباد کرنے کا پروگرام ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اندر کی پلیت ہے، اندر کی ناپاک ہے۔ اسی کو کہتا بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہے، بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہے، دلوں کو ٹٹولو تو بیزاریاں ہے، جو اب یاریاں ہے وہ عیاریاں
دنیا ہے کہ در پردہ کیا کیا ستم کاریاں ہے، اندر خدا جانے کیا کیا پروگرام ہے، ایک دوسرے کی عزت کو برباد کرنے کے، ایک دوسرے کی آبرو کو برباد کرنے کے، ایک دوسرے کا ایمان تباہ کرنے کے پروگرام ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا بیماری ہے، اندر کی بیماری جو آپریشن سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، گولی ٹیکوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دوا مکسچر کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے علاج تجویز کر دیا ان لوگوں کے لیے۔ الہ العالمین کیا علاج تجویز کیا؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر وہ افسر ہو، پھر وہ ڈاکٹر ہو، پھر وہ پروفیسر ہو، پھر وہ پیر ہو، پھر وہ مولوی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے دھوکہ دہی، جس نے فریب بازی، جس نے میرے اسلام اور ایمان کے قانون میں رخل اندازی کی، میرے نبی کے قانون کو ایک طرف کیا اور اپنا قانون چلایا اور اپنی راہ و رسم چلائے، فرمایا میری طرف سے اعلان سنو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس لیے کہ وہ ظالم جھوٹ بولتے تھے، جھوٹے تھے وہ پرلے درجے کے، زبان جھوٹ کہتی تھی، اندر سے دل کہتا تھا نہیں نہیں نہیں، قرآن سچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچا، اللہ کا کلام سچا، دین و ایمان سچا، اندر سے دل کہتا تھا، مگر وہ بے ایمانی، وہ پیسہ، وہ روپیہ، وہ نشہ، وہ دولت کا نشہ، وہ حکومت کا نشہ، وہ حسن و جمال کا نشہ اندر سے بے ایمانی پیدا کرتا تھا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یوں کر تاکہ تیرا کام چلتا رہے، اور یہ نہیں پتا کہ جب موت کا جھٹکا لگے گا تو یہ سارے کام برباد ہو جائیں گے۔ ہم نے کئی مرتبہ سونے کو سونا پڑا دیکھا، ہم نے کئی مرتبہ سونے کو سونا پڑا دیکھا، وارث بننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہاں اگر کچھ کرنا ہوگا تو مار کھانی پڑے گی۔ آزادی کے گلے کا، پھولوں کی آرزو ہو، پھولوں کی تمنا ہو کہ کسی شہزادی کے گلے سے جا کے ملے، اسے پہلے سوئی کی مار کھانی پڑے گی۔ اور اگر سونا کسی شہزادی کے گلے کا ہار بننا چاہتا ہو، اسے بھٹی اور سنار کے ہاتھ کے ہتھوڑوں کی پہلے مار کھانی پڑے گی۔ تم کسی کو سونا جا کر کے دے دو نا کہ لو یوں ہی گلے میں لٹکا کے پھر جا، کون لٹکا ہے، اس کا اتنا دماغ خراب ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا دنیاوی معاملات کے پیچھے لگ کر بے ایمانی کرنے والوں، اپنی طرح طرح کی چیزوں کو طول دینے والوں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان کے جھوٹ بولنے کے سبب، یہ جھوٹ بولتے ہیں بے ایمان۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، ان اللہ والوں کی جن لوگوں نے توہین کی ہوگی، جس بے ایمان کافر کے بچے نے حضرت کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا ہوگا، تحقیق کر کے دیکھ لو وہ بالکل یہودی کا تخم ثابت ہوگا۔ مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ کہ کسی اللہ والے کی داڑھی پہ مسلمان ہاتھ ڈال دے اور نبی کی سنت پہ ہاتھ ڈالے۔ اصل میں ان کی بھی مدت پوری ہو گئی ہے، غریبوں کی کچھ کافی عرصہ گزر گیا نا، کھا لیا پی لیا کما لیا،
ہمارے بڑے ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب کتے کی موت آتی ہے نہ گدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف آ جاتا ہے، سانپ کی جب موت آتی ہے باہر کو نکل آتا ہے۔ گرے گئے دن مسلمانوں کے بدعمالیوں کے سبب جتنی آبادی کل ملتان شہر کی ہے اس سے زیادہ آبادی نہیں پورے اسرائیلی ملک کی، پیرا گھاٹ سے لے کر شیر شاہ تک کی جتنی آبادی ہے اس سے زیادہ پورے اسرائیل کی آبادی نہیں، اور اس نے 1 ارب مسلمانوں کو ناک چڑھے چبا رکھے ہیں، اس لیے کہ تمہارا وہ جو ہتھیار تھا نا قرآن اور ایمان والا، جس کو تم مردے کے بعد بناتے ہو اپنا قرآن، پھر تیرے باپ کا قرآن رہ جاتا ہے، بچپن میں نہیں پڑھتے، جوانی میں نہیں پڑھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں کہ یہ سچا ہے۔ عدالت میں، مارکیٹ میں، بازار میں، محلے میں، نکاح میں، شادی میں قرآن کے ماننے والا کوئی نہیں، اور جب مر جاتے ہیں پھر الماری میں سے نکال کے لاتے ہیں، پڑھو جی قرآن، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، بڑی برکتیں ہیں قرآن کریم میں۔ اب جب مر گئے پھر برکت آتی ہے، زندوں کے لیے کوئی برکت نہیں۔ اسی کو قرآن کریم للکار للکار کر کے کہتا ہے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل۔ الہ العالمین، یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے ہیں، یہ بڑے بڑے پیر، یہ بڑے بڑے بزرگ، یہ بڑے بڑے افسر، یہ بڑے بڑے ڈاکٹر، یہ بڑے بڑے امیر و کبیر، یہ بڑے بڑے ذمہ دار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ میدان حشر برپا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے، لوگ کہتے پھرتے الہی یہ ہمارے بڑے تھے، ان کو دگنا عذاب دے، ان کو پکڑ، ان کو مار، ان کو برباد کر دے، ان کو تباہ کر دے، یہ خود بھی مرے ہمیں بھی مرے من العذاب ولا نملانا کبیرا۔ الہ العالمین ان پہ لعنت بھیج، ان کو دوہرا عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دے، یہ خود بھی مرے ہمیں بھی مروایا۔ قرآن کہتا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ دردناک عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، قرآن کریم نے ان کے حالات بیان کیے نا منافقین کے، جو اندر کے پلیت اور کالے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایماندار ہیں، ہم تو خدا اور اس کے رسول، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مانتے ہیں، حضور کی برتری کو مانتے ہیں، حضور کی بزرگی کو مانتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ آمَنَّا، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایماندار ہیں، ہم تو خدا اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مانتے ہیں، حضور کی برتری کو مانتے ہیں، حضور کی بزرگی کو مانتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ کافروں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں ہم تو ان کا راز لینے جاتے ہیں، ہم تو ان کو دیکھنے جاتے ہیں، یہ ہے کیسے، اصل میں ہے ہم تمہارے ساتھ۔ جتنے بھی یہ قرآن اور ایمان کے دشمن لوگ ہیں یہ ہمیشہ علماء پہ اعتراض کریں گے، دیکھو جی ملک میں مولویوں نے فساد ڈال رکھا ہے، دیکھو جی فلاں کام مولویوں نے کر دیا،
یہ ایک نشانی سمجھے آپ منافق کی، جو علماء کو بدنام کرتا ہے وہ خود اندر سے بے ایمان ہوتا ہے۔ نہ علماء کے ہاتھ میں عدالت ہے، علماء کے ہاتھ میں کچہری ہے، علماء کے ہاتھ میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے قانون ہے، علماء کے ہاتھ میں سیشن جج اور سول عدالتوں کے قانون ہے۔ نسلوں کے لیے کوٹھیاں اور بنگلے تم نے بنائے اور بدنام علماء کو کرتے ہو۔ پوچھو ان سے کہ یہ کوٹھیاں تم نے کہاں سے بنائی، یہ بنگلے کہاں سے تشریف لائے، یہ 5-5 لاکھ کی کاریں کون سے آسمان سے اتری ہیں؟ تمہاری نوکری کتنی ہے اور یہ پیسے تمہارے پاس آئے کہاں سے؟ ان سے اگر آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو دن دور نہیں، سورج روز چھپتا ہے، روز چڑھتا ہے، وہ دن آ سکتا ہے کہ سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ سورج روز بتاتا ہے کہ میں اتنا چڑھتا ہوں، اتنا چڑھتا ہوں، اور شام کو ڈوب کر بتا دیتا ہے اے لوگوں، دنیا کا نظام فانی، میں فانی، تمام نظام فانی، لوگوں میں ڈوب سکتا ہوں، تم خبروں میں نہیں جا سکتے۔ میری تابانی، میری درستانی، میری چمک دمک جو عالم میں دنیا کو منور کرتی ہے، کھیتیوں کو پکاتی ہے، باغ و بہار کو زبائش بخشتی ہے، میں ڈوب سکتا ہوں، تو نہیں مر سکتا۔ تیرے جیسے ہزاروں مرتے ہیں یہاں اور ہزاروں ذلیل ہو کر دنیا میں چلے، ان کی خبروں پہ پھیرا مارنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب کہتے ہیں زمین میں فساد نہ کرو گی، دیکھو نا ہمارا ملک انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں یوں خطرے ہیں، یوں خطرے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم صلح کرنے والوں میں سے۔ اللہ پاک نے تمام روگ کا علاج بتلا دیا۔ یہ وہ لوگ اولئک مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے، اللہ نے نور دیا تھا، ہدایت دی تھی، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ نے ایمان دیا تھا مگر بیچ کے کھا لیا، ایمان کا سودا کر لیا، قرآن کا سودا کر لیا، نظام مصطفیٰ کا سودا کر لیا، کالی کملی والے کے ختم نبوت کا سودا کر لیا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور ظالموں تم نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی، کستوری بیچ کر گندگی خرید لی، کم کامیاب ہوگے۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ ہم تو 100 200 400 1000 سال تک بیٹھے رہیں گے، تو جاؤ قبرستان میں چکر لگاؤ اور آوازیں لگاؤ، ان سے پوچھو تم کیا کر رہے ہو۔ ان خبر والوں سے جا کے پوچھو، بادشاہوں کی خبروں پہ جا کے پوچھو، وزیروں کی خبروں پہ جا کے پوچھو، صدروں کی خبروں سے جا کے پوچھو، گورنروں کی خبروں سے جا کے پوچھو، کہاں گئی وہ حسن و جمال کی رنگ ریلیاں؟ ان سے جا کے پوچھو کہ وہ شراب کے دور کہاں گئے، وہ تمہارا رات دن کا چٹخلا مٹخلا پتہ ہی نہ لگا، وہ کدھر سے آتا کدھر سے نہیں، کہاں گیا وہ تمام رنگ روپ؟ اللہ جانتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ تیار فرما دیے تھے، ایسے لوگوں کی تربیت فرمائی تھی، نگاہ مصطفیٰ نے ایسا لوگوں کو بدل دیا تھا کہ اپنے زمانے کے بعد سا کر فقیری کو ترجیح دیا کرتے تھے۔
سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بادشاہ ہیں. نبی کا دوہرا داماد، نبی کے دروازے پہ دلار گھوٹ بن کے آنے والا عثمان، ایک ایک وقت میں 300 اونٹ حضور کے ہاتھ پہ صدقہ کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. خوف خدا یہ ہے مسلمانی. محاصرہ ہے، گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے. یوں لکھا علماء کرام نے، بعد نے لکھا 40 دن بھوک اور پیاس کے کٹ گئے. اس پر علماء کا اتفاق ہے 18 دن عثمان غنی نے بھوک اور پیاس کے کاٹے. اندازہ لگا لوگوں، جو کل مدینے والوں کو کھلایا کرتا تھا، کل جس نے 300 اونٹ ایک ایک وقت میں صدقہ کیے، کل جس نے ایک ایک وقت میں 100 اونٹ بمے غلہ کے صدقہ کیے، آج 18 دن کا مدینہ منورہ میں حضور کے روضہ اقدس کے سامنے 18 دن کا پیاسا بیٹھا ہے. عثمان بھوکا اور پیاسا ہے 18 دن کا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کہ ہمیں اجازت دو، ہم ان باغیوں کو مارے بار بگا دیں. کیا فرمایا؟ قربان جاؤں عثمان تیری محبت مدینہ پر. فرمانے لگے لوگوں، یہ میرے آقا کا شہر ہے، میرے یار کا شہر ہے، میرے محبوب کا شہر ہے، مدینہ شہر ہے. خبردار، میری وجہ سے اگر کسی کا ایک خون کا قطرہ بھی گر گیا، کل قیامت میں اپنے محبوب کو کیا جواب دوں گا؟ سب کچھ ہوتے ہوئے عثمان نے انکار کر دیا. فوج تھی، پولیس تھی، لشکر تھا، اقتدار تھا، عوام تھے، اور جس کے ساتھ علی جیسا شیر خدا ہو، جس کے ساتھ حسنین کریمین جیسے جوان ہو، وہ عثمان مدینے میں مقابلہ نہیں کرتا، مدینے کی توہین نہ ہو جائے. عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو تو نے حرکت کی ہے، اس سے تیرا باپ ناراض ہو جاتا. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل ایسان حال ہے. فرمایا لوگوں، یہ میٹھا کنواں میں نے خرید کے تمہیں دیا تھا، سب کہنے دن گزر گئے، ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملا. آپ نے فرمایا دیا، میں نے تم پر اتنے اونٹ قربان کیے، میں نے مسجد نبی کی زمین خرید کے دی. دیکھا عثمان کی غنودگی اہلیہ کو فرمانے لگے، وہ میرا پاجامہ تو لا جو میں نے سلوا کے رکھا ہوا ہے. پوچھا گھر والی نے، کیا کرو گے پہن کر؟ فرمایا وقت قریب ہے، ظالم مجھ پر حملہ کریں گے، ظالم مجھے کاٹیں گے، ظالم لوگ مجھے ذبح کریں گے. اگر سہمت ہوا مجھے تڑپنا آئے گا، کٹوں گا تو ذبح ہوں گا، تڑپوں گا. ایسا نہ ہو میری شرمگاہ پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے. تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ تم پہ حملہ ہونے والا ہے؟ فرمانے لگے ابھی میں بھوک اور پیاس کا مارا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لائے. فرمایا عثمان آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے. میرا یقین ہو گیا کہ آج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاؤں گا. اور یہ نشے، اللہ اکبر. 3 دن گزر گئے، عثمان کی لاش بے گورو کفن پڑی ہے. کسی نے دروازے پہ دستک دی، کھٹکھٹایا دروازہ، پوچھا کون ہے؟
حضرت نائلہ سمجھی کوئی ہمدرد آیا، رات کا وقت ہے، کفن دفن کا انتظام کرے گا، دروازہ کھول دیا، پوچھا عثمان کہاں ہے، بتا دیا یہ ہے، آگے بڑھا، چادر اٹھائی، شہادت کے تیسرے دن عثمان کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ نکل کے چلا گیا، ایک اور نے دستک دی، سمجھی شاید یہ کوئی کفن دفن کا انتظام کرے گا، کوئی ہمدرد ہوگا، کوئی غم گسار ہوگا، دروازہ کھول دیا گیا، پوچھا عثمان کہاں ہے، بتا دیے گئے، آگے بڑھا، چادر اتاری، اتنا عثمان کو مارا، 3 پسلیاں توڑ دی۔ یہ جو دنیا کے نشے میں جب آدمی آ جاتا ہے، پھر اس نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے سامنے عثمان غنی ہے، یا میرے سامنے احمد علی لاہوری ہے، یا میرے سامنے مولانا خان محمد ہے، یا سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے، پھر وہ ہاتھ سوچنے نہیں پایا کرتا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، دونوں ہاتھ اس کے لکڑی کی طرح سوکھ گئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، پر میرا یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کسی نے پوچھا ظالم کمینے، تجھے کیسے یقین ہو گیا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ دونوں ہاتھ نکال کر دکھا کے کہنے لگا لوگوں میں وہ ظالم ہوں جس نے شہادت کے بعد عثمان کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شام کی سرحد پہ ایک آدمی کو دیکھا، سارا بدن گل چکا تھا، کوڑ لگا ہوا تھا، تمام بدن برباد ہو چکا تھا، کیڑوں نے کھا لیا تھا، منہ کے بل چٹ رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ ظالم ہوں جس نے عثمان کی شہادت کے بعد بھی 3 پسلیاں توڑ دی۔ انجام آدمی پہنچ کر رہتا ہے، کوئی نہیں پیچھے۔ اللہ میاں کی عدالت میں بھول نہیں، وہ بالکل نہیں بھولتا۔ اس لیے ڈرتے ڈرتے قدم بڑھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان کا سرخ ہو جانا قیامت کے پیش خیمہ ہے، گھنٹی ہے قیامت کی کہ لوگوں آ جاؤ، لہو بہنے لگا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو صبح شام تمہاری آنکھیں مٹی ہوئی ہیں، سارا ملک اندھا ہو گیا، تم میں کیا تبدیلی آئی؟ کس نے توبہ کی؟ کس نے استغفار کی؟ کون ہے جو ان سرخیوں کو دیکھ کر ڈر رہا ہے کہ میں آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا، میں آئندہ حرام نہیں کھاؤں گا، رشوت نہیں لوں گا، کاروبار میں بے ایمانی نہیں کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، فریب نہیں کروں گا، زنا اور بدکاری نہیں کروں گا۔ قیامت کی نشانی صبح شام تیرے سامنے آ رہی ہے اور تو آرام سے پڑا ہوا ہے۔ جو عادت عورتوں کی ہے وہ عورتیں چل رہی ہیں، جو مردوں کی ہے وہ مرد چل رہے ہیں، بعض تو کوئی آتا ہی نہیں، بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کسے پڑھا بنی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں سرخ آسمان ہو جائے گا، فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آسمان اتنا سرخ ہو جائے گا نری کی طرح، لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، سرخ آندھی آئے گی، سرخ آسمان ہو جائے گا، سرخ مٹی تمہارے سامنے آئے گی، قیامت کے دن کا بغل کا ثبوت دے گی۔ جہاں کوئی لگا ہوا ہے بس کھڑا ہے، وہی عادت پلٹنے کو قطن تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے توبہ کرنے کا وقت ہے، اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، شاید اس کا دریائے کرم جوش میں آ کر ہمیں معاف کر دے، وہ اس پہ قادر ہے۔ لیکن اگر کوئی معافی، وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، تو لینے والا بھی بنے۔ مستوں ہندوں کی طرح زندگی کٹ رہی ہے، غریب امیر جوان بوڑھا مرد عورت لگے ہوئے ہیں اپنے ایک دھندے میں، پرواہ
اس لیے رمضان المبارک سے پہلے پہلے اپنے عادات کو بدلو، اور نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے بالکل آخری وقت قریب ہے۔ ہمیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مفتی خلیل صاحب گجرانوالے کے رحمۃ اللہ علیہ، یہ روزانہ اولیاء کرام کا جو انتقال ہے یہ بھی قیامت کا نوٹس ہے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ تو بھئی جس کو اچھی بات لگے وہ توبہ کر لے، اور جس کو نہیں لگتی ہے وہ اپنے جائے جہاں جاتا ہے، جو کرتا ہے وہ کرے۔ بہرحال ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہم نہیں کسی کی ان باتوں کے دباؤ میں آتے کہ ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں۔ ہمارے نزدیک صرف ایک اللہ کی ذات ہے قادر قدیر، اور ایک ہمارا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے تاج والا نبی ہے۔ ہم ان کے بعد نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، اور خدا کے بعد ہم نے کبھی مٹی کے، لکڑی کے، پتھروں کے، درختوں کے خداؤں کو نہ کبھی مانا ہے، نہ مانتے ہیں، اور نہ ماننے کا پروگرام ہے۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔